اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم طلباء السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریفلیکٹیو لائٹ آف مون اینڈ دا ہولی قرآن۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ قرآن مجید میں آج سائنسی حقائق کیا ہیں۔ 6 یا 7 لیکچر اس سے پہلے اس حوالے سے ریکارڈ ہو گئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایک دوسری حقیقت، مطلب کہ جو آج ہمارے پاس مون جو ہے چاند، اس کی روشنی کے بارے میں دیکھیں گے کہ وہ ہمارے پاس آیا اس کی اپنی روشنی ہے یا یہ کسی دوسری جسم سے روشنی لے کر اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اس کے بارے میں پرانے نظریات بھی دیکھیں گے اور اس کے متعلق نئے نظریات بھی دیکھیں گے سائنسی، اور پھر قرآن کو دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ حقیقت قرآن مجید میں کس طرح بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ریفلیکٹیو لائٹ آف مون یعنی منعکس کردہ روشنی چاند کی، اور اس حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اگر تھوڑا سا مطالعہ کریں، تاریخ کا تھوڑا سا جائزہ لیں، تو پہلے زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے، پرانی تہذیب کے لوگ، پرانی زمانے کی تہذیب کے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کافی پہلے، وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس چاند کی اپنی روشنی ہے، اپنی روشنی ہے جو ہمیں رات کو جو ہے تو چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ جو وقت گزرتا گیا، لوگوں کے خیالات میں تبدیلی آتی گئی، نئی نئی چیزیں جو ہے تو لوگوں کے سامنے آتی گئیں، جس کی وجہ سے مزید حقائق لوگوں کے سامنے کھلتے گئے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر ہمارے پاس 500 سے 428 BC یعنی بیفور کرائسٹ، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اس زمانے میں ایک ہمارے پاس، آپ اس کو ایسٹرونومر آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا فلکیات کا علم سمجھنے والا وہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کا نام تھا، یہ نام تھوڑا سا ہے مشکل لیکن اس کو ہم دیکھیں گے، انیگزاگورس، 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 یہ اس کی تصویر بھی لگ جائے گی اور اس کا بایو ڈیٹا بھی جو مجھے ملے گا تو میں یہاں پہ آپ کو لگا دوں گا۔ یہ ایک بندہ تھا، گریک اسکالر تھا، یعنی گریک اس زمانے میں جو گریک تھے اس میں ایک اسکالر تھا، یعنی پڑھا لکھا شخص تھا۔ اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا سب سے پہلے کہ مون جو ہے یعنی چاند جو ہے یہ اس کی اپنی روشنی نہیں ہے بلکہ یہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے، یعنی مطلب کہ اس پر کسی دوسرے جسم کی روشنی پڑتی ہے، یہ اس کو جذب کرتا ہے، پھر یہ جو ہے تو چمکتا ہے، روشن ہوتا ہے۔ یہ پہلا نظریہ تھا۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے مسلمانوں کا جو البیرونی جو تھا سائنسدان، اس کا نام تو آپ واقف ہوں گے، اس نے اسی دوران یعنی 973 سے لے کر 104 سے لے کر 973 کے درمیان انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ ہمارے پاس، انہوں نے کیا کیا، چاند کی ساخت کے بارے میں، یعنی چاند کی مختلف شکلیں، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ 14ویں کا چاند کچھ اور ہوتا ہے، گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، مکمل ہوتا ہے، بالکل باریک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ چاند کی مختلف شکلوں کے بارے میں سورہ یاسین میں ہمیں بتاتے ہیں کہ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ عَلَى الْأُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارا ہمیں جو ہے تو بتایا البیرونی نے، جو مسلمان سائنسدان تھا۔ انہوں نے فیزز بتائے، فیز کہتے ہیں مراحل کو، یعنی چاند کے جو مراحل ہوتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک، اس کی حالتیں، اس کی شکلیں چاند کی، اور ساتھ اکلپس مجھے اور آپ کو پتہ ہے، یہ کہتے ہیں کس کو جی، گرہن کو، گرہن یعنی چاند کو جب گرہن لگتا ہے، یہ سورج کو جب گرہن لگتا ہے تو انہوں نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس سائنس نے ابھی ہمیں بتایا ہے کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں بلکہ یہ منعکس کردہ روشنی ہے۔ یہ تو سائنس کے بارے میں آ گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تقریباً 1445 یا 1450 سال پیچھے قرآن کا نظریہ اس چاند کی روشنی کے بارے میں کیا ہے۔ جب قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، اس میں ہمیں ایک صورت نظر آتی ہے، سورہ فرقان، سورہ نمبر 25، اس کی آیت نمبر 61۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑا برکت والا ہے وہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند رکھا، چمکتا چاند اور ساتھ ایک چراغ، ٹھیک، یہ 2 لفظ ہیں۔ ایک چراغ مطلب شمس، سورج کو شمس کہتے ہیں نا، شمس سورج، یا اس کا دوسرا لفظ ہے جی چراغ، اور جو چاند اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے قمر۔
قمر سے لفظ آیا ہے منیر، ٹھیک، منیر کا جو ہمارے پاس مطلب بنتا ہے عربی گرامر میں، لغت کی کتابوں میں، وہ ہوتا ہے جی نور مہیا کرنے والا، یا نور مہیا کر، نور روشنی مہیا کرنے والا، یعنی اوروں کو نور دینے والا، یا اس کا دوسرا مطلب ہمارے پاس بنتا ہے منعکس شدہ روشنی، یعنی ریفلیکٹڈ لائٹ۔ یہاں پہ دیکھیں، اب یہ 1450 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاند کے بارے میں ہمیں یہ حقیقت بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ منعکس شدہ ہے۔ اب یہ مطلب ہمارے پاس اس کا کیا گیا، منیر یا قمر۔ قمر سے مراد عربی گرامر لغت میں اگر ہم پڑھیں تو اس میں ہمارے پاس آتا ہے منعکس روشنی۔ منعکس کا مطلب کہ کسی اور جسم سے روشنی لے کے اس کو آگے ریفلیکٹ کرنا، ریفلیکٹڈ لائٹ۔ ایک تو ہمارے پاس یہ آ گیا، تو ثابت ہوا کہ جو سائنس جو چیز ہمیں ابھی بتا رہی ہے، قرآن اس کے بارے میں آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ہمیں ایک حقیقت بیان کر رہا ہے۔ دوسری اسی طرح کی آیت سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 5 میں، یہ آیتیں دونوں کی انشاءاللہ یہاں پہ لگ جائیں گی، آپ وہاں پہ اس کا متن اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی تو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا، یعنی خود جلنے والا اجالا، جو خود جل کر اوروں کو روشنی دیتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس نے چاند کو چمک دی، یعنی کسی اور سے اس کو چمک ملتی ہے، پھر یہ کیا ہوتا ہے، ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ تھا آج ہمارا ٹاپک کہ قرآن ہمارے پاس سائنس یا قرآن اس چاند کے بارے میں آج سے 1450 سال پہلے کیا بیان کر رہا ہے، اور سائنس ہمارے پاس چاند کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ سائنسی حقائق جتنے بھی قرآن مجید میں آئے ہیں، ابھی 50 سال پیچھے، 100 سال پیچھے، 200 سال پیچھے، 500 سال پیچھے، وہ چیز آج سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں تقریباً 1450 سال پیچھے وہ چیزیں ہم مسلمانوں کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے وہ چیزیں پہلے سے بیان کر دی ہیں۔ یہ ہے قرآن مجید کا اعجاز، یعنی قرآن کا معجزہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمانے میں ایسے حقائق قرآن میں بیان کیے کہ جس وقت سائنس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ مزید اسی طرح کی ریلیٹڈ ویڈیوز میں آپ کے سامنے لاتا رہوں۔ ابھی بہت کچھ اس میں رہتا ہے، یہ تو 7ویں یا 8ویں ویڈیو ہے میرے خیال میں۔ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انشاءاللہ میں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے سامنے لاؤں گا، تاکہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی حقانیت اور سچائی کا پتہ چل سکے۔ امید کرتا ہوں اس سے آپ نے فائدہ بھی اٹھایا ہوگا اور آپ کے علم میں مزید اضافہ بھی ہوا ہوگا۔